عام طور پر دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے، یا دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کھانا کھاتا ہے تو روٹی وغیرہ کے ذرات اس خلا میں بھر جاتے ہیں یا ٹوٹے ہوئے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور جب بندہ گوشت کھاتا ہے تو خلا ہو جانے کی وجہ سے، دانتوں کے مابین خلا ہو جانے کی وجہ سے وہ گوشت کے ریشے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ جب بندہ سحری کر لے تو سحری کے بعد خلال کر لینا چاہیے، لکڑی کے ساتھ، تیلی کے ساتھ، کسی ذریعے سے، مسواک برش کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے وہ جو ذرات دانتوں کے خلا کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالے۔ گوشت ہے اگر وہ پھنسا ہوا اس کا ریشہ تو وہ نکالے، اور اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اب گوشت کے وہ ریشے، ذرات روٹی کے وہ دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس نے اب خلال کیا، اب اس نے لکڑی ماری یا اس نے زبان کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس نے خلال کیا اور وہ چیز نکالی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ منہ کے اندر سے جو ریشہ وغیرہ گوشت کا نکلا یا روٹی کے ذرات نکلے ہیں، اب اس کو نگلے نہیں بلکہ اس کو باہر پھینکے، باہر نکالے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گوشت وغیرہ کا ریشہ وہ باہر نکالے بغیر، جو نکلا وہ اندر اس نے نگل لیا، اب جب اس نے نگل لیا تو اب پوچھنے والا یہ پوچھے گا اس سے کہ یہ بتا کہ جو چیز تو نے نگلی ہے وہ کتنی تھی؟ اگر چنے کے مقدار کے برابر تھی یا اس سے زائد ہے تو اس کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر چنے کی مقدار چنے کے حجم سے کم ذرات ہیں اور ریشہ ہے تو اس کے لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں اگر اس نے نگل لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ اس کا باطل نہیں ہے، روزے میں بگاڑ اور فساد پیدا نہیں ہوا۔ چنے کے ذرات سے، چنے کے دانے سے کم مقدار میں اگر اس نے نگل لیا تو اس حالت کے اندر ایسا شخص روزہ باقی رہے گا اور روزے دار ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خلال کیا اور جو اندر چیز تھی وہ باہر نکالی، منہ سے باہر نکالی، اس کے بعد اس نے اس کو دوبارہ کھا لیا، منہ میں رکھا اور نگل لیا، تو حضرات فقہا فرماتے ہیں اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، خواہ وہ چیز جو اس نے باہر نکال کے پھر اپنے منہ میں رکھی اور نگل لی ہے وہ چنے کے برابر ہو، چنے کی مقدار سے زائد ہو یا چنے کی مقدار سے کم ہو، ہر حالت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں احتیاط کریں، خلال کریں، سحری کے بعد خلال کر لینا چاہیے، مسواک کر لینا چاہیے، کلی کر لینی چاہیے، اپنے دانتوں کے مابین جو خلا ہے اس کی صفائی کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ غفلت میں، بے پرواہی میں روزہ رکھے ہوئے ہے اور اس کا روزہ نہیں ہوا، معمولی سے عمل کی وجہ سے پیٹ نہیں بھرتا ہے اس ریشے سے جو چنے کے دانے کے برابر ہے، چنے کے برابر ہے، اس سے پیٹ نہیں بھرتا لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔